السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ مشکاۃ المصابیح سے باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان سنیں گے۔ فصل اول، پہلی فصل، اس باب کی پہلی فصل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم میں بہترین گروہ میں بھیجا گیا، یکے بعد دیگرے، حتیٰ کہ میں اس گروہ سے ظاہر ہوا جس میں سے میں پہلے سے تھا، یعنی ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین خاندان میں رکھا گیا۔ حضور کا نسب نامہ جس میں قرآن کریم میں اشارہ ملتا ہے اور وضاحت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اے محبوب، یہاں پہ بات انڈرسٹوڈ ہے اور حضور سے خطاب ہے۔ والذی یراک حین تقوم، وہی ذات ہے اللہ کی، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، اور اللہ نے آپ کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہو رہا تھا، اس کی راست نگرانی نگہبانی اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا، تو معلوم یہ ہوا حضرت عبداللہ اور بی بی آمینہ علیہم السلام کہوں گا میں، اس لیے کہ حضور حجۃ الوداع سے جب واپس آ رہے تھے تو اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ میرے والدین کی زیارت کی اجازت دے، تو مقام حجون میں مکے سے مسجد نمرہ کو جانے وہاں مستشفیٰ ولادہ تھا، اس ایریے کو مقام حجون کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جب حضور حجۃ الوداع فرما کے مکے سے مدینہ واپس آ رہے تھے، تو الحمدللہ میں بھی مکے میں رہا ہوں اس لیے معلومات ہیں، تو حرم سے مسجد تنعیم کو جو راستہ جاتا، مسجد عمرہ کو جو راستہ جاتا، اس کے راستے میں ایک مقام حجون، وہاں پر حضور نے دعا مانگی تھی۔ بی بی عائشہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیا بات ہے، جب آپ جا رہے تھے والدین کی زیارت کے لیے تو بڑے غمگین تھے آپ، اور جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ سے آثار خوشی نمایاں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، ہاں عائشہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے والدین کی زیارت کی اجازت دے، تو اللہ نے مجھے اجازت دی، یہاں تک کہ اللہ نے میرے والدین کو میرے لیے زندہ کیا، انہوں نے میرے پر ایمان لایا اور پھر اللہ نے ان کو اپنی اصلی حالت میں لوٹا دیا۔ اس واقعے کا ذکر امام جلال الدین سیوطی نے اپنے فتاوے میں کیا ہے، الحاوی للفتاوی، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس میں ذکر کیا۔ تو حضرت عبداللہ اور بی بی آمینہ علیہم السلام سے لے کر حضرت آدم تک حضور کے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں ان میں کوئی بھی
مشرک نہیں تھا، سارے کے سارے سجدہ کرنے والے تھے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر قرآن میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، وہ ان کے چچا تھے، اس لیے کہ ہماری شریعت میں بھی حضور نے فرمایا کہ والد کا چچا کا مرتبہ والد کے برابر ہے، یعنی ادب لحاظ میں جس طرح سے والد کا ادب لحاظ کریں گے اسی طرح سے چچا کا بھی ادب لحاظ کرنا ہے۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں، مولا علی کرم اللہ وجہہ اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے قدم بوسی کیا کرتے تھے، مولا علی نے اپنے چچا کی قدم بوسی کیا کرتے تھے، تو چچا کا یہ مقام ہے۔ تو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ اگر آپ شجرہ پڑھیں گے تو شجرے میں نام آئے گا تارخ یا طارح، تے الف را خا، تارخ یا تے الف را ہے، طارح ہا یعنی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کوئی مشرک نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں بھی کوئی مشرک نہیں تھا، سارے کے سارے سجدہ ریزی کرنے والے تھے اللہ کے آگے۔ حضرت واصلہ ابن اسقائی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ میں قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش نے بنی ہاشم کو اور مجھ کو بنی ہاشم میں منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب نامہ بیان فرما رہے ہیں، اوپر سے بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے ہاشم کو چنا، بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چنا اللہ تعالیٰ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ منتخب کیے گئے، بنو کنانہ سے قریش، اس لیے حضور کو قریشی ہاشمی مطلبی کہا جاتا ہے، یعنی قریشی قبیلہ، ہاشمی خاندان، اور حضرت عبد المطلب کے پوتے یا عبد المطلب کی اولاد۔ اور یہ روایت تو صحیح مسلم کی تھی، جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے جناب اسماعیل کو چن لیا، اور اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چن لیا۔ الحمدللہ ہم لوگ آلویز ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں کہ مجھے وہ نام یاد ہے یا نہیں ہے، تقریباً 23-24 نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن فہر بن غالب بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن نزار بن مزر بن خیر اوپر تک اور دو نام ہیں یاد نہیں آ رہے ہیں فی الوقت۔ ربیع الاول میں تھوڑا سا اسٹڈی کراوا رہتا ہوں میں، مگر الحمدللہ یہ سیکوینس ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد خصی، ان کے والد مالک، اس طرح سے 22-23 نام ہیں۔ تو حضور نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے کنانہ کو چنا، بنو کنانہ کو، ان سے بنو ہاشم کو، ان سے قریش کو، اور ان میں حضور کو چنا، یہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں،
اور میں وہ پہلا ہوں جن کی خبر کھلے گی، یعنی سب سے پہلے روز قیامت جو اٹھیں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک سے حضور برآمد ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ جیسا کہ آپ اسے پہلے سنے ہیں کہ روز قیامت انسان کے اپنے اعمال کے مطابق وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا اور محسوس ہوگا کہ سورج سروں پر آ گیا ہے، اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے کسی کو اپنے گناہوں کا پسینہ کان کی لو تک رہے گا، کسی کو ناک تک، چیزیں ہم پسینے میں یہاں تک ڈوبے ہوئے رہیں گے اپنے کان کی لو تک، تو کیا ہمارا پسینہ بازو والے کو لگے گا؟ جیسا ہم سوچتے ہیں ہم پانی میں اتر گئے، بولی میں تالاب میں اترے تو پانی یہاں تک لگا تو پورا پانی پھیلا ہوا ہے، ایسا ہوگا کیا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا اور وہ پسینہ اس کے لیے باعث تکلیف بھی رہے گا۔ جیسا ہم کو پسینہ آتا کبھی بغل میں یا ہاتھ کے پیر کے جوائنٹس میں تو کیسی بے چینی ہوتی، ایک قسم کی بدبو آتی، ایک قسم کا پسینے کے کھارے پن سے ایریٹیشن ہوتا، تو یہ پسینے کی وجہ سے آدمی کو تکلیف بھی ہوگی، تو وہ سوچے گا یا جتنے گناہگار ہیں یا سارے لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کے کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی ہے، اے آدم علیہ السلام کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی تکلیف میں ہیں؟ ہمارے لیے اللہ کے پاس آپ سفارش فرمائیے، شفاعت کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آج اتنا غضبناک ہے، آج سے پہلے کبھی وہ غضبناک نہیں ہوا اور آج کے بعد وہ کبھی غضبناک نہیں ہوگا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے گندم کے کھانے سے منع کیا تھا، میں نے گندم کا وہ دانہ کھا لیا تھا، مجھے میری فکر ہے اذهبوا الی غیری کہ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد کرے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے، تفصیل پڑھنے پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو گندم کا دانہ کھا لیا تھا، گیہوں کا دانہ، اللہ نے منع کیا تھا۔ ہوا یہ تھا، عبداللہ شاہ صاحب نے اپنی کتاب میلاد نامے میں اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب حضور کا مقام و مرتبہ دیکھا تو پوچھے یا اللہ یہ کون ہے جو اتنا مقام و مرتبے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے آدم یہ تمہاری اولاد میں ہوں گے، یہ میرے محبوب محمد ہیں۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کبھی بیٹا بھی باپ سے فضیلت لے جائے گا؟ یہ خیال آنا ہی تھا، دل ان کا سکڑا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل فوری جاؤ اور آدم کے دل میں یہ جو خطرہ میرے محبوب کے متعلق پیدا ہوا ہے وہ نکال لو۔ تو جب وہ نکال لیے تو وہ گندم کی شکل میں آ گیا۔ آدم علیہ السلام پوچھے یا اللہ کبھی بیٹا بھی باپ سے فضیلت لے جائیں گا کیا؟ کچھ یہ دل میں اتنا خیال آیا تو اس خیال کو جب نکالا گیا تو وہ گندم کا دانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اے آدم اس قسم کی بات پھر نہیں کرنا، یعنی اس گندم کو نہیں کھانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اے آدم ایسا خیال اپنے دل میں پھر نہیں لانا۔ شیطان بہکایا، سب سے پہلے بہکانے والا شیطان آدم علیہ السلام بہکایا۔ اے آدم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس دانے سے کیوں منع کیا؟ اگر آپ یہ کھائیں گے تو اللہ کا اور بھی قرب حاصل ہوگا۔ تو آدم اگر گندم کا دانہ کھائے تو وہ کوئی خطا گناہ وغیرہ نہیں تھی،
اللہ نے منع کیا تھا مگر شیطان دھوکہ دیا. شیطان بولا اگر آپ یہ کھائیں گے تو اللہ کا اور قرب حاصل ہوگا بولا. تو آدم علیہ السلام اس ارادے سے کھائے کہ اللہ کا قرب حاصل ہونا بول کے. مگر جب آپ گندم کا دانہ کھا لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر جب بھیجا تو حضرت پہلے آسمان کے قریب تک تھا. اور یہ جو گندم کا دانہ کھائے اس کی پاداش میں دنیا میں آ گئے تھے. تو اب اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے کے لیے جب آپ گریہ آوزاری کرتے تھے ایسا درد بھرا رونا روتے تھے آپ آدم علیہ السلام. فرشتے دیکھ کے سن کے پریشان ہو گئے, ان کو ایک ہیبت طاری ہو گئی. بولے یا اللہ یہ آدم کا رونا کیا ہے, ہمارے کو ہیبت ہو رہی آدم کے رونے سے. تو اللہ تعالیٰ ان کا خط گھٹا کے 7 گز کر دیا تھا بول کے. یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی میں وہ نہیں کھایا مگر احساس ہوا. اور انبیاء علیہ السلام کے پاس چھوٹا سا عمل, نیکی کا چھوٹا عمل اختیار کرنا بھی انبیاء یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نیکی میں بڑا عمل کیوں نہیں عمل کیا, چھوٹا عمل کیوں عمل کیا. پھر ہوگا کیا, لوگ حضرت آدم کے پاس جتنے تھے وہ نکل کے نوح علیہ السلام کے پاس, وہاں سے ادریس علیہ السلام کے پاس, وہاں سے ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کی امت اور یہ پچھلے امتیں پورے حضرت ابراہیم کے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کتنی تکلیف میں ہیں, آپ ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کیجئے, ہماری شفاعت کیجئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے زندگی میں 3 باتیں غلط بیانی کی تھی. اب اس موقع پہ حضور فرماتے ہیں جبکہ ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا, حضرت ابراہیم اپنے سے کہیں گے کہ مجھ سے 3 باتیں جھوٹی ہوئی, تو جھوٹ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے ہم, کذب کا لفظ کا ترجمہ نہیں کریں گے, مرادی ترجمہ لیں گے وہاں. یعنی جھوٹ, کذب کا ترجمہ جھوٹ ہوتا, تو جھوٹ کا لفظ نبی کے لیے استعمال نہیں کریں گے, یہ بے ادبی ہوتی. تو پھر کیا لیں گے, غلط بیانی. کوئی اپنے باپ کو بول سکتا باوا آپ جھوٹ بولے بول کے نہیں بولتے. ادب میں کیا بولیں گے, بہت سے نہیں, آپ جو واقعہ سنے دیکھے وہ ویسا نہیں ہے, آپ سے غلط بیانی کی گئی, آپ کو واقعہ غلط بیان کیا گیا, ایسا بولیں گے نا. جیسا چھوٹے بچے کو بول سکتے بیٹے تم جھوٹ بول رہے, ایسا نہیں بولنا. مگر یہی بات اپنے باپ کو نہیں بول سکتے تو کیا پیغمبر کو بولیں گے, نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے 3 موقعوں پر غلط بیانی سے کام لیا تھا. پھر حضور تصدیق کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی. حضور فرما رہے ہیں کہ ابراہیم نے کبھی زندگی میں غلط بیانی سے کام نہیں لیا. تو وہ تھا کیا, اس میں کا ایک یہ تھا کہ جب آپ حضرت سارا کے ساتھ ملک شام سے گزر رہے تھے تو وہاں کا بادشاہ جو تھا خوبصورت جو عورتیں ہوتی تھی ان کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا. تو جب گزر ہوا تو کہا گیا, پوچھا گیا کہ یہ کون ہے, تو حضرت ابراہیم فرمایا یہ میری بہن ہے بولے. اگر زوجہ ہے بولتے تو انہیں رکھ لیتا تھا. اس کے باوجود بھی جب انہیں اندر لے گیا پردوں میں تو وہاں پہ کچھ ایسی کرامت ہو گئی کہ وہ ان پہ غالب نہیں آ سکا. پھر حضرت سارا بڑی خوبصورت تھی, وہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیان کی کہ اللہ نے میری مدد فرمائی, وہ مجھ پر تسلط حاصل نہیں کر سکا. تب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے بہن ہے اس لیے کہا تم میری زوجہ بھی ہے اور دین پر میں اور تم دونوں ہی قائم ہیں, اس دین پر میں اور تم دونوں قائم ہیں, اس لیے تم دین کے لحاظ سے میری بہن بھی ہے. پھر ایک موقع وہ تھا کہ جب وہ قوم کی نمرود جس دور کا بادشاہ تھا, نمرود میں بھی جیسے فرعون ہوئے نا 7 8 9, نمرود ایک خاندانی نام تھا جیسا مغل خاندانی نام ہے نا, مغل ڈائناسٹی کا. اب مغل میں اکبر ہوا, بابر ہوا, شاہجہاں وغیرہ وغیرہ ہے نا, تو نمرود ایک خاندانی نام ہے.
تو نمرود کے زمانے میں، اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی عید ہوتی تھی اور لوگ اپنا آبادی چھوڑ کر جنگل میں جا کے ان لوگوں کا جو رسم رواج تھا وہ طریقے سے عید مناتے تھے. تو جب یہ وقت آیا جنگل میں جانے کا تو ابراہیم علیہ السلام بولے میں بیمار ہوں، بولے، جبکہ آپ بیمار نہیں تھے. یعنی آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اس عقیدے کو پسند نہیں کرتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی. یہ بات تھی، آپ کی جسمانی بیماری نہیں تھی. تو آپ نے کہا میں بیمار ہوں، تو آپ جسمانی بیمار نہیں تھے مگر ان کے عقیدے سے بیمار تھے، تو آپ نے جھوٹ نہیں کہا. ایسے 3 موقع تھے جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا. بعد میں وضاحت بھی کی کہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ ایسی بات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ جو بات کیے اس کا احساس شرمندگی، احساس اللہ کے پاس ہو کے کہیں گے کہ دیکھو میں آج کے دن تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری. وہ ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام پھر حضور کے پاس بھیجیں گے. تو ساری خلقت حضرت آدم کی امت سے لے کر حضرت آپ کے میرے آقا کریم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آخری امتی جو رہے گا قیامت کے قرب، جو آخر امتی ہوگا، وہ سارے کے سارے حضور کے پاس آئیں گے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس تکلیف دہ ماحول میں ہیں، اس تکلیف میں ہیں، آپ ہمارے لیے شفاعت فرمائیے. تو حضور فرمائیں گے کہ ہاں میں تمہاری شفاعت اللہ کے پاس طلب کروں گا. کہہ کر حضور سجدے میں سر رکھیں گے اللہ کے پاس اور حضور فرماتے ہیں اس وقت مجھے اللہ کی حمد کی ایسی تلقین کی جائے گی کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی اللہ کی حمد بیان نہیں کی اور میرے بعد کوئی ایسی حمد بیان نہیں کرے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے عطا کیا جائے گا. اس حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں جو شفاعت کریں گے اور حضور وہ پہلے ہیں جن کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا. اس لیے حضور فرمائے روز قیامت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی اور میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام نبیوں سے زیادہ تابعین یعنی تمام نبیوں کی امت میں سب سے زیادہ میری امت ہوگی اور میں وہ پہلا ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے ہیں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا، دروازہ کھلاؤں گا تو خازن جنت کہے گا، یعنی جنت کا جو فرشتہ ہے خازن جن کا نام ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر میں آؤں گا اور میں کھٹکھٹاؤں گا تو وہ جو خازن جنت ہے جن کا نام خازن ہے وہ کہیں گے کہ آپ کون ہیں. یہ لا علمی سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ معراج کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا مشاہدہ کیا تو اس وقت خازن سے گفتگو ہوئی تھی حضور کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں تو حضور فرمائیں گے کہ میں محمد ہوں. تو پھر وہ خازن عرض گزار ہوں گے کہ مجھے آپ کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں.
اب آئیے اس سے متعلق ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ یہ بات النظرہ فی مناقب عشرہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی کو دیکھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں گے تو مولا علی پوچھیں گے یا ابا بکر رضی اللہ عنہ، آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر فرمائیں گے کہ میں نے رسول اللہ کو سنا ہے جس کو علی جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے وہی جنت میں داخل ہوگا۔ مولا علی مسکراتے ہوئے بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا ہے یا علی جنت میں داخل ہونے کی اجازت اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کا دروازہ جن کے لیے کھلے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو علی اجازت دیں گے وہ جنت میں جائے گا، مگر علی اس کو اجازت دیں گے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بارے میں ہم پہلے شفاعت کرنے والے ہیں۔ انا کا لفظ آیا، میں آنا چاہیے، مترجم صاحب نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں۔ کسی نبی کی تصدیق اتنی نہ کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی، یعنی میری امت کی کثرت دوسرے نبیوں کی امت سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم تصدیق کریں نا، اشہد ان محمدن رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمدن رسول اللہ جو ہم نے تصدیق کی ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی، یعنی کسی نبی کی اتنی امت نہیں ہے جتنی امت میری ہے یا جتنی امت میری ہوگی۔ نبیوں میں بعض نبی وہ ہیں جن کی کسی نے بھی ان کی امت میں سے تصدیق نہیں کیا سوائے ایک کے، یعنی ایک نبی ایسے ہیں جن کا ایک امتی جن کی تصدیق ایک ہی نے کیا ہے۔ تو وہ تصدیق کیسے ہوتی تھی؟ وہ تصدیق ایسے بھی ہوتی تھی جیسے حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام احکامات بیان فرمانے کے بعد میں بھرے مجمع میں عرفات کے میدان میں، جن میں تقریباً 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات بیان کرنے کے بعد میں اشارہ فرمایا، کیسے؟ اللہ کی طرف انگلی کیے، فرمایا اللہم حل بلغت، پھر امت سے پوچھا اے اللہ تو گواہ ہو جا میں نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ بعض جگہ سوال کیا حضور نے حل بلغت، کیا میں تم تک پہنچا دیا؟ ایک موقع پہ حضور نے انگلی اٹھایا اللہم بلغت، اے اللہ تو گواہ ہو جا میں نے ان تک تیرے احکام پہنچا دیے ہیں۔ اور پھر صحابہ سے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیے اللہ کے احکام؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کے پیغام ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ تو روز قیامت نبیوں میں سے ایک نبی ایسے بھی ہوں گے جن کی تصدیق، جن کی گواہی، جن کا ایک ہی امتی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے نبیوں کی مثال اس محل کی سی ہے، میری مثال اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل ہے جس کی تعمیر بہت ہی اچھی کی گئی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ محل تو پورا بہت بہترین بنایا گیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔
دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگاتے تھے اور اچھی تعمیر سے تعجب کرتے تھے. اچھی تعمیر سے تعجب کرتے تھے بولتے ہم اردو میں تعجب کا معنی حیران ہو جانے کے لیے تھے. حیران ہو گیا میں تعجب کرا مطلب حیران ہو گیا میں حیران نہیں. یہاں پہ تعجب کا معنی کیا لیں گے عربی میں یعنی پسند کیا. لوگ چکر لگائے اس محل کی اور محل کو بہت پسند کیے مگر پھر ایک سوال آ گیا کہ وہ اینٹ کیوں باقی رہ گئی. محل تو بہت اچھا بنایا گیا مگر ایک اینٹ باقی رہ گئی. تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگاتے تھے اور اچھی تعمیر کو پسند کرتے تھے سوائے اس اینٹ کے. یعنی ایک اینٹ کیوں رہ گئی تو میں نے اس اینٹ کی جگہ پر کر دی ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جو محل اللہ نے اچھا بنا کے ایک اینٹ جو چھوڑ دیا تھا اس اینٹ کی جگہ کو میں نے پر کر دیا ہے. مجھ پر انبیاء ختم کر دیے گئے یعنی میرے آنے کی وجہ سے ختم نبوت ہو گئی. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب سلسلے نبوت ختم کر دیا گیا اور مجھ پر رسول ختم کر دیے گئے. ایک روایت میں ہے کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور نبیوں میں آخری نبی ہوں. اللہ تعالیٰ بھی فرمایا اور حضور بھی فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور حضور فرماتے ہیں کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور میں نبوت کے سلسلے کو مجھ پر ختم کر دیا گیا یا میں خاتم النبیین ہوں. اب نبی کے حضور کے آنے کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب لوگ بولتے ہیں کہ نہیں وہ روحانی نبی ہے. نہ روحانی نبی آنے والا ہے نہ جسمانی نبی آنے والا ہے نہ حلولی نبی آنے والا ہے. نہیں ان میں نبوت حلول کر گئی ارے کچھ بھی نہیں رہتا وہ سب شیطانی دعوے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ 30 کذاب ہوں گے. نبوت کا دعویٰ کرنے والے 30 ہوں گے اور وہ دجال ہوں گے. تو جتنے بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ دجالی فتنہ ہوگا. اب حضور کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. ہاں ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو ان کو کوئی نئی نبوت ملنے والی نہیں ہے. وہ پیدا نہیں ہوں گے دنیا میں. ان کی جتنی عمر تھی اس وقت جس وقت اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا تھا پھر اللہ ان کو نازل کرے گا قیامت کے قرب میں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی قیامت کی 8 نشانیوں میں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور وہ نئی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے. وہ پہلے سے نبی ہیں مگر جب آئیں گے تو قرآن کو فالو کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے. اور جب آپ آئیں گے تو ایک مسجد میں وہاں پر حضرت مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے. اس وقت آپ کا نزول ہوگا اور آپ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے بحیثیت حضور کے امتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے تو یہ ان کے لیے کنڈیشنز رہیں گے. تو احادیث مبارکہ سے واضح طور پہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور مرسلین ہیں. اب کوئی رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے. حضور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 نعمتیں وہ دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی. ایک ماہ کے راستے سے رعب کے ذریعے مدد کیا گیا ہوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کسی غزوے پہ جانا ہوتا تو ابھی 1 مہینے کی مسافت دور ہوتے حضور دشمن کو وہیں پر خوف پیدا ہو جاتا تھا حضور کا. حضور غزوے کے لیے جا رہے ہیں تو دشمن سے 1 ماہ کے مسافت پہ ہیں آپ, ابھی 1 مہینے کا راستہ دور ہے. اس وقت سے دشمن پہ رعب رہتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر چھایا ہوا رہتا تھا. اس لیے جنگ بدر میں کفاران مکہ سے جب آپس میں وہ لوگ کہے کہ چلو چلو, تو کچھ لوگ رک گئے, بولے نہیں ہم وہاں جائیں گے تو مارے جائیں گے. تو بولے نہیں تم پورا وہاں تک مت آؤ بدر میں, خالی مکے کی وادی کراس کر کے آ جاؤ بولے. پھر واپس ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں تک لے گیا اور وہ مارے گئے وہاں پہ. پھر وہ کنویں میں ڈالے گئے. پھر حضور نے پوچھا تو حضرت عمر بولے یا رسول اللہ یہ مر کے گل گئے سڑ گئے ہیں, یہ کفار یہ مشرکین کیا آپ کو سنتے ہیں؟ تو حضور فرمائے تھے ہاں اے عمر, تم زندوں سے زیادہ یہ مجھ کو سنتے ہیں. اس بات کو خالی ایسی چیزوں میں سمجھ لینا نہیں ہے. اس میں عقیدت کیا معلوم ہوتی؟ اس میں عقیدت یہ معلوم ہوتی حضرت عمر بظاہر دیکھ رہے وہ لوگ سڑ گئے گل گئے کیونکہ 3 دن ہو گئے تھے, ان میں تعفن پیدا ہو گیا تھا, بدبو پیدا ہو گئی تھی ان میں. تو حضرت عمر پوچھے یا رسول اللہ روح تو پرواز کر گئی ان کی, ان کے جسم بھی سڑ گل گئے ہیں, کیا یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں؟ تو حضور فرمائے ہاں عمر, تم زندے سے زیادہ یہ میری آواز میری بات کو سنتے ہیں. تو میں بولا کیوں نہیں سنیں گے؟ خطاب کون کر رہا ہے؟ کیوں نہیں سنیں گے؟ ارے گل کے ملیامینٹ بھی ہو جاتے تو ان کو سننا تھا, اس لیے کہ خطاب رسول اللہ فرما رہے تھے. یہ بات کو اتنی گہرائی سے سمجھنا تو محبت پیدا ہوتی, عقیدت پیدا ہوتی. پھر اب اس میں علماء کیا فرمائے معلوم؟ ہم اپنے بزرگوں کے پاس, ہم اپنے خاندان کے مرحومین کے پاس جا کے جب سلام کرتے ہیں تو ان کا جواب آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں اس لیے یہ ہماری سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. نہیں, مرنے کے بعد مسلمان اور غیر مسلمان دونوں بھی سنتے ہیں, مگر وہ ہماری بات کو سن کر ندامت اور جو گناہ ان کو پہنچا ہے اس کی تکلیف ان کو اور زیادہ ہوتی. ارے کیوں نہیں ہم ان کی بات سنیں, کاش ہم دنیا میں ان کی بات سنتے تو یہ تکلیف میں مبتلا نہیں رہتے تھے. اور اہل ایمان کے جو رشتہ دار ہیں یا بزرگان دین ہیں, 40 دن کے بعد ارواحوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے اپنے مقام میں پنجروں میں معلق رہتے ہیں. وہ ان کا ایک ٹھکانہ ہوتا, پنجرے سے مراد بند پنجرہ نہیں لیں گے مراد, یعنی ان کا اپنا ایک ٹھکانہ ہوتا. جنت کے جھاڑوں پر ان کی ارواحیں اپنے ٹھکانے میں معلق رہتی ہیں. جب کوئی بندہ سلام کرتا ہے, جب کوئی رشتہ دار کوئی آ کے کوئی گزرتا ہوا سلام کرتا ہے تو وہ سلام کرنے کے وقت تک یا سلام کرنے کے وقت وہ وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں, یہاں آ کے پھر ان کو جواب دیتے ہیں. تو روح جسم میں ہونے کی وجہ سے, مقید ہونے کی وجہ سے وہ محدود ہو جاتی ہے, مگر روح جب جسم سے نکل جاتی تو اس کے لیے کوئی حد باقی نہیں رہتی. اس میں اتنا تصرف آ جاتا کہ آنن فانن میں اگر وہ جنت کے کسی جھاڑ میں معلق ہے تو یہ کوئی خبر پہ آ کے سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے وہ خبر میں آ جاتی ہے. تو حضور فرمائے کہ 1 ماہ کے راستے کی مسافت سے مجھے رعب عطا کیا گیا اور میری مدد کی گئی. اور آپ نے فرمایا میرے لیے ساری زمین مسجد اور ذریعہ طہارت بنا دی گئی. حضور نے فرمایا میرے لیے, یہ حضور نے کیا فرمایا, مجھے 5 نعمتیں عطا کی گئی. پچھلے نبیوں میں کسی کو یہ نعمتیں نہیں ملی, مجھے عطا کی گئی. دوسری نعمت کا جو حضور نے ذکر کیا, فرمایا کہ ساری سرزمین کو میرے لیے سجدگاہ بنا دیا گیا. اور
ذریعہ طہارت بنا دی گئی۔ ذریعہ طہارت بنا دی گئی مطلب اگر کسی کو پانی نہ ملے وضو کرنے کے لیے تو صاف اور پاک مٹی سے تیمم کر لیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے میرے ذریعے زمین سے طہارت عطا کی گئی، یعنی امت کو۔ اور پھر میری امت کے آدمی کو جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہ وہی پڑھ لے۔ حضور فرمائے کہ جب میرے لیے ساری سرزمین سجدگاہ بنا دی گئی ہے تو میری امت کے آدمی کو جس جگہ نماز آ جائے، یعنی نماز کا وقت آ جائے یا نماز کا وقت ہو جائے تو وہ وہیں پر پڑھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ تیسری بات حضور نے فرمایا اور میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئی تھی۔ غنیمتیں یعنی مال غنیمت۔ مال غنیمت ہوتا کیا تھا؟ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں جب مسلمانوں کا مقابلہ کفار اور مشرکین سے ہونے کے بعد، جنگ ہونے کے بعد، مسلمان جب جنگ جیتنے کے بعد غیر مسلمانوں سے، کافر اور مشرکوں سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، میرے سے پہلے کسی کو، کسی امت میں کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ تو اب یہ ہوتا کیا تھا مال غنیمت؟ حضور فرما رہے میرے لیے حلال کر دیا گیا، تو کیا حضور استعمال کرتے تھے مال غنیمت؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اسٹینڈرڈز مقرر کیے تھے۔ اگر آرٹیلری ملٹری سے ہے، آرٹیلری بول تو پیدل فوج، پیدل فوجی کے پاس ہوتا کیا تھا؟ ایک نیزہ یا ایک بھالا یا ایک بندوق ہوتی تھی، تو اس کو اس کے حساب سے مال غنیمت میں حصہ ملتا تھا۔ اگر کوئی گھوڑا سوار ہے فوج میں تو گھوڑے کو مینٹین کرنا، یعنی گھوڑے کا صحت کا خیال کرنا، گھوڑے کو کھلانا پلانا تاکہ غزوے میں تیار رہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں تیار رہے، صحت مند رہے، تو اس کا خرچہ اور اس فوجی کی ذات کا خرچہ، اس کو دو خرچے دیے جاتے تھے۔ تو یہ جو مال غنیمت ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوے میں شریک ہوئے ان کو تقسیم فرما دیتے تھے، اور کسی عذر سے اگر کوئی شریک نہیں ہو سکا تو اس کے عذر کی بنا پر اس کو بھی حصہ مال غنیمت میں سے دیا جاتا تھا۔ تو مال غنیمت حضور فرمائے کہ میرے لیے حلال کر دیا گیا، لیکن حضور کی رحمت یہ تھی کہ آپ مال غنیمت میں سے اپنے لیے کچھ نہیں لیتے بلکہ جو شریک ہوئے ان کو بانٹ دیتے تھے۔ اور ایک ہوتا تھا مال فے۔ مال فے وہ مال ہوتا تھا مسلمان لڑنے کے لیے گئے لیکن سامنے والا سلنڈر ہو گیا، سامنے والا سلنڈر ہو گیا، لڑا نہیں، انہیں اپنے آپ کو سپرد کر دیا، تو سپرد کرنے کے وقت جو کچھ دیتا تھا انہیں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس کا 5واں حصہ کچھ مقرر کیا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑی شفاعت عطا کی گئی، اور حضور نے فرمایا کہ اور نبی اور بہت سارے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے خاص کر بھیجے گئے تھے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ نبی اپنی قوم کے لیے خاص بھیجے جاتے تھے، یعنی اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نبی منتخب فرما کے انہی قوم میں بھیجتا تھا، مگر حضور کیا فرمائے میں سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 نعمتیں عطا کی ہے،
جو پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو تمام پیغمبروں پر 6 چیزوں سے بزرگی دی گئی، مجھے جامع الکلم عطا کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کی گفتگو مختصر ہوتی تھی، مگر اس کے معنی اور مفاہیم بہت زیادہ ہوتے تھے۔ جیسے ایک مثال یاد آئی، میں بتاتا ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ تو اب ہم موٹی موٹی یہ بات سمجھتے ہیں کہ حق، حقوق، مرنے کے بعد جائیداد کے حقوق، وراثت کے حقوق، ترکے کے حقوق، جو بھی ہے وہ اس کو دیا جائے، یہ معنی بھی ہے۔ حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ جسم، تمہارا جسم تم سے حق کا مطالبہ کرتا ہے، تم کو چاہیے کہ جسم کا حق ادا کرے۔ جسم کا حق کیا ہے؟ جسم کو راحت حاصل ہونے کے لیے سونا ہے، اور جسم کو مینٹین کرنے کے لیے کھانا بھی کھانا ہے، بھوکا رہنا نہیں ہے۔ تو یہ جسم کے حقوق میں ہے کہ نیند کے ذریعے جسم کو آرام دیا جائے اور غذا کے ذریعے جسم کو تقویت دی جائے۔ تو جسم کا حق ہم پہ کیا ہے کہ ہم سوئیں بھی اور کھائیں بھی، عبادت کرنے کے ٹائم عبادت بھی کریں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، حقدار کو اس کا حق ادا کیا جائے یا دیا جائے، تو یہ کئی معاملوں میں اپلیکیبل ہے، ہم جس کو جیسے سمجھیں گے ویسا۔ راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کا حق یہ ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ مسجد کا حق کیا ہے کہ اس میں عبادت کی جائے، اس میں اذان دی جائے، اس میں نماز پڑھی جائے۔ مسجد کے حقوق میں یہ نہیں ہے کہ سونے کی جگہ بنا لے، کھانے کی جگہ بنا لے، یا دنیاوی گفتگو کرنے کی جگہ بنا لے، یہ نہیں ہے۔ مسجد کا حق کیا ہے؟ مسجد کا حق یہ ہے کہ وہاں سے اذان بلند کی جائے اور نماز ادا کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو یہ مختصر سا کلام ہے حضور کا کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، لیکن اس کا معنی اور مفاہیم بہت زیادہ، ہم اپنی زندگی میں جتنا اس کو اپلائی کرتے جائیں گے اتنا ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ ماں باپ کے لیے بچوں کا حق کیا ہے؟ تو ماں باپ پر بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرے۔ حضور یہ فرمانے کے بعد فرمائے کہ حقدار کو حق دیا جائے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ کے پاس اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کو اچھی تعلیم تربیت دی جائے، تو وہ حق ان کو دیں۔ کیسا دیں؟ کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ اس لحاظ سے کئی معنی بنتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے مختصر کلام ہیں جس کا معنی اور مفاہیم بہت وسیع ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی جامع الفاظ عطا کیے گئے۔ اور حضور فرمائے کہ ہیبت کے ذریعے میری مدد کی گئی، دشمن پر میری ہیبت رہتی تھی جس کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی، یعنی حضور کے پہنچنے سے پہلے ہیبت آ جاتی تھی لوگوں کے دلوں میں، وہ رعب اور وہ دبدبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو اللہ نے عطا کیا تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی اور میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی، اور میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا، اور مجھ سے نبوت ختم ہوئی، مجھ پر نبوت ختم ہوئی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی، زمین سمیٹ دی۔ اب اس کو آج کیسا سمجھیں گے ہم؟ اب یہ جانماز بچھی ہوئی ہے، سمیٹ دی گئی مطلب لپٹ دی گئی، چھوٹی کر دی گئی۔ اس چھوٹی زمین، اس چھوٹی جانماز کو کھولے تو پھر وہ پھیل جاتی، دکھنے میں تو چھوٹی ہے مگر اس میں بہت جگہ ہے۔
حضور فرمائے میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھے، میں نے مشرق اور مغرب تک دیکھا ہے، اور میری امت کا ملک وہاں تک ہی پہنچے گا جہاں تک کہ میرے لیے سمیٹ دیا گیا ہے۔ یعنی مجھے جتنا دکھایا گیا اتنا میں نے دیکھا، اتنے میں مشرق تک، میری نظر مشرق تک چلی گئی، میں دیکھتا گیا مشرق تک، اور پھر ادھر جب دیکھا تو مجھے مغرب نظر آیا، میری نظریں مغرب تک پہنچ گئی، اور میری امت کی ملوکیت، میری امت کی بادشاہت مشرق اور مغرب تک پہنچے گی، مشرق اور مغرب کو اپنے دائرے میں لے لے گی۔ اور حضور فرمائے جہاں تک کہ میرے لیے سمیٹ دیا گیا تھا، میں نے دیکھا جہاں تک کہ میرے لیے سمیٹ، اور مجھے 2 خزانے دیے گئے، سرخ و سفید، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا کہ انہیں عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 2 خزانے عطا کیے گئے، یعنی سفید خزانے اور سرخ خزانے دونوں عطا کیے گئے۔ پھر حضور نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو قحط سالی سے، بھوک پیاس سے ہلاک مت کر۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ ان پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم رب هذه الدعوة الطامة وصلاة القائمات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 خزانے عطا کیے گئے، سرخ و سفید، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا کہ انہیں عام قحط سے ہلاک نہ کرے، اور ان پر ان کی جماعت کے سوا کوئی دشمن مسلط نہ کرے۔ یا اللہ مسلمانوں پر غیر مسلموں کو مسلط مت فرما، مسلمانوں پر مسلمانوں کچھ مسلط فرما، جو ان کی اصل اکھیڑ دے، یعنی غیر مسلم اگر مسلمانوں پر مسلط ہوں گے تو ان کی اصل کو اکھیڑ دیں گے۔ آج کی مثال یو پی کا چیف منسٹر مسلمانوں کی وقف پراپرٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے، انہیں جتنی بھی وقف پراپرٹیز حاصل ہو سکتی ہے جہاں پر ہم لوگوں سے لاپرواہی ہوئی ہے ڈاکومنٹیشن میں، اس کے ذریعے انہیں آسانی سے مسلمانوں کی جائیدادوں کو حاصل کر لے رہا۔ اسی طرح سے سینٹرل گورنمنٹ کا بھی یہ دعویٰ آیا تھا کہ ہم اگر تلنگانہ میں ہماری حکومت ہوگی تو ہم سب سے پہلے مسلمانوں کی وقف پراپرٹی کو حاصل کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ دشمنوں کو مسلمانوں پر مسلط مت فرما، جو ان کی اصل اکھیڑ دے۔ تو یہ ایک نمونہ ہے، دیکھیے آپس میں کتنا انتشار ہے۔ عرب میں یونٹی نہیں ہونے کی وجہ سے غیر
ایک ایک کو مارتے مارتے پورے عرب کو تباہ و برباد کر دیے. اور ان کے پاس دیکھو ان کے پاس کتنا ڈیولپمنٹ ہے. ان کے پاس چھوٹی چھوٹی سائیکلیں اڑ رہی, آدمی سنگل سائیکل پہ اڑ رہا. ان کے پاس ترقی کا وہ عالم ہے. اور اگر آپ سیریا کا اگر فوٹو دیکھیں گے, ویڈیو دیکھیں گے, تو ہم خون کے آنسو روتے ہیں, جہاں پر شہر نہیں بلکہ ملکوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے رب نے فرمایا, جب حضور نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے محمد, ہم جب کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں تو وہ رد نہیں ہو سکتا. یعنی اے میرے محبوب, میں نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ فیصلے میں اب رد بدل نہیں ہو سکتا. پھر حضور نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں, میں نے آپ کو آپ کی امت کے متعلق یہ وعدہ دے دیا کہ انہیں عام قحط سالی سے ہلاک نہ کروں گا, اور ان پر ان کی جماعت کے علاوہ کوئی دشمن مسلط نہ کروں گا. یعنی مسلمانوں پر مسلمانج مخبری کر کے, دشمنی کر کے, لڑتے جھگڑتے مرتے رہ جائیں گے مسلمانوں میں, جو ان کی اصل اکھاڑ دیں گے. کیا ہوا افغانستان کی وار میں گواہ ہوں اس بات کا, شواہد دیکھ کر بول رہا ہوں. افغانستان کی وار میں جب بش حملہ کرنا چاہ رہا تھا تو سعودی عرب نے سب سے زیادہ ڈونیشن دیا امریکہ کو. کس کو مارنے؟ مسلمان ملک افغانستان کو مارنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے محمد, اے میرے محبوب, جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اس میں رد و بدل نہیں ہوتا, مگر میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے اے میرے محبوب, آپ کی امت کو قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا. کھانے پینے کی وجہ سے, کھانا پینا نہیں ملنے کی وجہ سے وہ نہیں مریں گے, بلکہ ان کا آپس میں انتشار رہے گا, آپس میں ہی وہ لڑیں گے, جو ان کی اصل کو اکھاڑ دے گا. آج عرب تباہ ہو گئے تو دنیا میں مسلمانوں کا جو مقام تھا, جو معیشت تھی, اتنی کمزور ہو گئی کہ پھر وہ مقام تک آنا ناممکن ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگرچہ وہ دنیا کے ہر طرف سے جمع ہو جائیں, حتیٰ کہ وہ امتی خود ان کے بعض کو ہلاک کر دیں گے. اے میرے محبوب, میں نے آپ سے وعدہ کر لیا, یہ دشمن چو طرف سے جمع ہو کے اگر آپ کی امت کو ہلاک کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے, لیکن آپ کی امت میں ایک شخص دوسرے شخص کو ہلاک کر دے گا, اور بعض کو قیدی بنا لیں گے. تو یہ آپس میں مسلمانوں کا یہ جو حال ہے, یہ حال اللہ تعالی ہم کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ پڑھی جائے گی. یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں جو احادیث مبارکہ میں آئی ہے وہ پڑھ اور سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے دل میں حضور کی محبت پیدا فرمائے.